صاف صاف کہہ دیا میں کفر اچھا نہیں لگتا. یہ تو کہہ بھی نہیں سکتے تھے. لگتا اتنا برا ہے, پریٹینڈ کرنا ہے کہ اچھا لگتا ہے, تو کیا پھنس گئی جان ان کی بیچ میں آ کر. تو سارا بغض کس پر نکالتے تھے؟ سپورٹ سسٹم کے اوپر, کہ یہ بہت برے ہیں. غصہ تو ان پر آتا تھا نا, مسلمانوں پر, کہ نہ یہ کھڑے ہوتے, نہ اسلام کو ترقی ملتی. اب جیسے اسی ڈیکوریشن پیس کو آپ ذہن میں لے آئیے. کسی کو بہت ہی برا لگتا ہے ڈیکوریشن پیس, لیکن اس کو توڑ بھی نہیں سکتے, ایسی ڈانٹ پڑے گی, ناراض ہوں گے جن کا ڈیکوریشن پیس ہے وہ. تو وہ کہ بہت چالاک ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ سٹینڈ توڑ دے گا. ہاں سٹینڈ ٹوٹ گیا. جب سٹینڈ ٹوٹے گا تو ڈیکوریشن پیس تو خود ہی گر پڑے گا نیچے دھڑام سے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ اسلام کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, یہ سپورٹ سسٹم کو ڈھانے کی کوشش کرتے تھے, اس کے سازشیں کرتے رہتے تھے, بیٹھے ہوئے جڑیں کھودتے رہتے تھے. جڑیں ایک دفعہ کھود دیں گے, درخت خود ہی گر پڑے گا. تو ان کو اتنا غصہ آتا تھا منافقوں کو انصار پر کہ تم نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا کیوں؟ تم نے ان کو سپورٹ کیا تو آج اسلام ترقی کر رہا ہے. یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اسلام کی ترقی ہمیں بری لگ رہی ہے. کہتے تھے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, پتہ ہے اے انصار, دیکھو تم نے اپنی چیزیں ان کو دے دیں, تم نے ان کو اپنی جائیداد میں حصے دے دیے, تم نے اپنے گھروں میں ان کو حصہ دے دیا, تم ان پہ خرچ کر رہے ہو, ہمیں تو تم سے بڑی ہمدردی ہے, تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, تم کو یوز کر رہے ہیں, تمہارا استحصال ہو رہا ہے, تم ایک طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہ ایکسپلائٹیشن ہے, تم ایکسپلائٹ ہو رہے ہو مہاجرین کے ہاتھوں. یہ ایسی باتیں کرنا, ہمدرد بن کے اگلے کے دن کے اندر اس طرح وسوسوں کے, بدگمانیوں کے, اس طرح کے زہر بھرنا شروع کر دینا, ایسے سانپ چھوڑ دینا ذہنوں کے اندر کہ اچھا یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں ہمارا. وہ کہتے ہیں نا ہم انگلش میں, دے ٹیکنگ یو فار اے رائڈ, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تمہیں, تمہارا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے. کہتے تھے خرچ کرنا چھوڑو, یہ آج سب چھٹ جائیں گے. تو ایک طرف انصار کے دل میں انہوں نے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی, دوسری طرف مہاجرین کی نیتوں پر حملہ کیا کہ یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ دین کے لیے آئے ہیں, یہ تو ذاتی عظمت کے لیے آئے ہیں, یہ تو خود نوکریوں کے لیے آئے ہیں, یہ تو خود اپنے لیونگ سٹینڈرڈز, معیار زندگی بلند کرنے کے لیے آئے ہیں دراصل, اس لیے مکہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے. اس طرح مہاجرین کی نیت پر حملہ کرنا. اور یہ انداز ہم آج بھی دیکھتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ, کوئی اللہ کی بندی دین کی بات کرنے کھڑا ہو یا کھڑی ہو, کہتے ہیں ان کو تو خود مشہور ہونے کا شوق ہے, یہ تو خود چاہتے ہیں لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو. اس کی نیت پر حملہ کرتے ہیں نا سب سے پہلے. اپنا ہی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کا, تبھی یہ اس طرح دین کی بات کر رہے ہیں. ایسی باتیں کون کرے گا جس کو اسلام کا مشہور ہونا, اسلام کا مقبول ہونا, اسلام کا قابل قبول ہونا جس کو کھل رہا ہو. تو وہ اسلام کو تو کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ بہرحال کلمہ پڑھا ہوا ہے, لوگ مسلمان سمجھتے ہیں اس کو. تو وہ حملہ کس پہ کرتا ہے؟ دین پڑھانے والوں پر. یہ ملاز, یہ درس والے, یہ درس والیاں, یہ نیا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, یہ نیا فیشن شروع ہو گیا ہے درسوں کا. تو یہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے نا اس طرح, اندر جو نفرت کا اور غصے کا آتش فشاں ابل رہا ہے اس کا لاوا تو باہر آئے گا. تو وہ کیوں خوش ہوں گے کہ الحمدللہ جگہ جگہ درس ہو رہے ہیں. وہ کہیں گے جگہ جگہ درس ہو رہے ہیں, یہ نیا ڈیفنس والوں کو سوجی یہ فیشن, نیا ان کو یہ ٹرینڈ سوجا ہے. وہ یوں باتیں کریں گے اور پھر وہ کہیں گے, ایک ایک نقطہ بتائیں گے کہ فلاں جو ہیں پردہ کرتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں, وہ فلاں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں, وہ فلاں جو ہیں ان کی اتنی لمبی داڑھی ہے, اور لمبی جو ہے وہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے, ناف سے کم تو ہاتھ ہی نہیں رکتا, اتنی لمبی داڑھی ہے, وہ دھوکہ دیتے ہیں. کبھی دل چاہتا ہے ان سے کہیں کہ اللہ کے بندوں یہ بھی تو کہو کہ فلاں جو ہیں وہ سلیو لیس پہنتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں, فلاں جو ہے وہ بکنی پہنتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں, یہ بھی تو کبھی بتاؤ ہم کو. فلاں کلین شیوڈ ہیں اور سوٹڈ بوٹڈ ہیں اور وہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں. نہیں, ان کا تو نام ہی نہیں. تو یہ کیوں, یہ آخر سلیکٹڈ قسم کے پروفس کیوں سامنے لا کے رکھ رہے ہیں, سلیکٹڈ ایگزامپلس کیوں سامنے رکھ رہے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ چیز ہے جو کہ چھپائی جا رہی ہے. یہ انداز جو آج بھی نظر آتا ہے, یہ کوئی نیا نہیں, یہ پہلے کا پرانا انداز ہے. تو یہ ان کے قول کا ذکر کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا بھی ان کو پتہ نہیں کہ جو کچھ ان کے پاس بھی ہے وہ کس نے دیا ہے. خود حاصل کر لیا ہے انہوں نے اپنے زور بازو سے, اللہ ہی نے تو دیا ہے. اللہ کے پاس ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. لیکن یہ منافق
سمجھتے بہت اپنے آپ کو اسمارٹ ایلیکس ہیں، سمجھتے اپنے آپ کو بہت عقل مند ہیں. اللہ فرما رہا ہے لا یفقہون لا یعلمون، کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے، علم ہی نہیں ان کے پاس. اور یہ بات ہے بڑی خوبصورت، بڑی سٹل، بڑی لطیف بات کی جا رہی ہے. منافق اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، کہتا ہے میں کتنا عقل مند ہوں نا، بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ حاصل کرنے کی میں کیسے کوشش کر رہا ہوں. کہا تھا نا انہوں نے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لے آئیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ تو ان کا کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلتے ہیں. ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ دین کے نام پہ دنیا کا نقصان اٹھا لیں. تو وہ بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا لا یفقہون، نہیں سمجھ ان کے اندر. اور ایک اور بات یہ کہ نفاق عام طور پہ پڑھے لکھے مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے، پہلے بھی اور اب بھی. غریبوں میں اور جاہلوں میں بھی ہوتا ہے، اعراب میں بھی تھا نفاق، لیکن زیادہ تر یہ جو مرض ہے یہ پیسے والے پڑھے لکھے مسلمانوں کا مرض ہے. اپنے علم کا غرہ جو ان کو ہو جاتا ہے، اس بنا پر وہ وہی کے آگے سر جھکانے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. تو فرمایا لا یعلمون، نہیں علم نہیں ہے ان کو، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو علم والا، اصل میں علم نہیں. اب ایک اور جو ان کے قول کا ذکر آیا کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا کمزور کو نکال دے گا. اب اس میں کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے جب یہ بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورت جب شروع کی اس سے پہلے اس قول کا ذکر کیا تھا. تو جس مجلس میں عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی تھیں، اتفاق سے وہاں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے. اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، کم عمر تھے. ان چھوٹے بچے بھی نہیں، یعنی کیسے 10-12 سال کی عمر ہوتی ہے، کم عمر لڑکے تھے. انہوں نے یہ بات سن لی کہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے کہ مدینے جائیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، کمزوروں کو نکال دیں گے. عزت والا کس کو کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابی؟ اپنے آپ کو. اور ذلت والا کس کو کہہ رہا تھا؟ مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو. تو زید بن ارقم نے یہ بات سنی اور یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. جب آپ نے ابن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا، صاف مکر گیا، صاف جھوٹ بول دیا، اوپر سے قسم بھی کھا لی. ہم نے شروع میں پڑھا ہے نا، اتخذوا ایمانہم جنتاً، اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے. تو قسم بھی کھا لی کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے تو یہ بات کہی نہیں. اب پوزیشن دیکھیں، زید بن ارقم 10-12 سال کے لڑکے، عبداللہ بن ابی اتنا بڑا سارا مرد، اتنا پڑھا لکھا، سردار بننے والا تھا، خزرج کا سردار تھا. تو ظاہر ہے پھر چانسز کیا تھے، کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ عبداللہ بن ابی کی بات میں وزن نظر آیا، قسم بھی کھا لی اس نے اوپر سے. تو یہ کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم کہ انصار کے بڑے بوڑھوں نے بہت ان کو برا بھلا کہا اور ان کو ملامت کی، یہاں تک کہ بقول ان کے مجھ کو یہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ کو جھوٹا اور ابن ابی کو سچا سمجھ رہے ہیں. اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر میں کبھی نہ ہوا تھا. اب کیا یہ اور کیا ان کی عمر، 10 سال کی عمر اور 12 سال کی عمر، کہتے ہیں اتنا مجھ کو غم ہوا جتنا زندگی میں کبھی نہ ہوا تھا. اتنا کہتے ہیں صدمہ ہوا کہ بس یہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے، اتنے شرمندہ ہوئے نا، نکلنا ہی نہ چاہا. جب یہ آیات نازل ہوئیں خود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے خود تصدیق فرما دی. کتنے خوش ہوئے ہوں گے. یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن باپ کے برخلاف وہ مخلص سچے مومن تھے. جب قافلہ مدینے میں داخل ہوا بنو مستلق سے واپسی میں، تو انہوں نے وہ قول تو سنا ہوا تھا اپنے باپ کا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے کہ عزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے. جب قافلہ مدینے پہنچا تو یہ عبداللہ جو ہیں، عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو مخلص مسلمان تھے، وہ مدینے کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اور جب ان کا باپ وہاں پہنچا تو کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول اجازت نہ دیں. آپ نے کہا تھا مدینے پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. اب آپ کو معلوم ہو جائے گا
عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی؟ آج اگر یہ معاملہ ہو تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں اولاد بدتمیز ہو گئی ہے نا؟ ہم نے تو اتنا زیادہ حقوق العباد کو بڑھا دیا کہ وہ چاہے اللہ کی نافرمانی کریں، رسول کی نافرمانی کریں، ہم کہیں نہیں بھائی خاندان میں ہوتا ہے، ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے یہ. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں اسلام اتنا کمزور ہو چکا. تو عزت اپنی جگہ ماں باپ کی، لیکن ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں یا ان کی بے عزتی کریں یا ان کے اوپر جملے کسیں یا تانے دیں اللہ اور اللہ کے رسول کو. یہ کوئی اولاد ہرگز نہیں برداشت کر سکتی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی ہو. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اسے قتل کرنے کا اگر ارادہ رکھتے ہوں تو مجھ سے فرمائیے گا، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دوں گا. یہ ہے ایمان کی تلوار، جس سے کہ بعض دفعہ خون کے رشتوں کو بھی کاٹ دینا ہوتا ہے، چھوڑنا نہیں ہوتا. اگر وہ اللہ کے رسول سے دشمنی پر یوں آمادہ ہو گئے ہوں تو اولاد اس طرح محبت پھر نہیں کر سکتی والدین سے. حقیقت ہے یہ ان کے ایمان کا، ان کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ڈیفینڈ کریں، ان کی سائیڈ لیں. منافقوں کا مسئلہ کیا تھا؟ ذات کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت. اور ان کی آپ دیکھیں بدقسمتی کہ جس اولاد کی خاطر آخرت برباد کی، پیسہ جمع کر کر کے. سب کو معلوم ہوتا ہے نا کہ ہم چلے جائیں گے تو اس کے لیے جمع کرتے ہیں، اولادی کے لیے گنتے رہتے ہیں نا بیٹھے ہوئے، اسی کے لیے تو جمع کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت برباد کی، اولاد سے اتنی محبت کی. ان کی بدقسمتی کہ ان کی اولاد نے ان سے محبت نہ کی، ان کی اولاد ان کے لیے عذاب بن گئی، کوئی فائدہ نہ ہوا. اور یہ چیزیں ہی دراصل مال اور اولاد، یہی انسان کو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرنے دیتی، اڑنگا لگا دیتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں، پیروں کی زنجیریں بن جاتی ہیں. تو مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے رسول کو یاد رکھو. اللہ نے حرام نہیں کیا مال، اللہ نے اولاد کا پیدا کرنا حرام نہیں کیا، سب جائز ہیں، سب مباح ہیں، بلکہ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں تمہارے لیے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد صدقہ جاریہ بنیں گے، برج بنیں گے جنت تک جانے کے لیے. ان کو ذریعہ بناؤ جنت حاصل کرنے کا، ان کو تم لگاؤ نیک کاموں کے اندر. اولاد کو نیکیوں کا حکم دو، ان کی تربیت کرتے رہو، بتاتے رہو، سمجھاتے رہو. جائز طریقے سے مال کماؤ، جائز طریقے سے خرچ کرو، حقوق العباد ادا کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. یہی دو چیزیں تم کو جنت تک پہنچا دیں گی انشاءاللہ. لیکن اگر تم نے ان کو بیریئر بنا لیا، اگر تم انہی میں الجھ کر رہ گئے، تم نے مال کو اور اولاد کو منزل بنا لیا، تو اب یہ صدقہ جاریہ تو نہ بنیں گے. تو ایسا مال جو اللہ سے غافل کر دے وہ جہنم کا سبب بنے گا. وہ اولاد جو اللہ سے غافل کر دے وہ اولاد صدقہ جاریہ کیا بنے گی؟ عذاب جاریہ بنے گی وہ تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، ہنس بول رہے ہوتے تھے، اتنے میں اذان کی آواز آتی تھی. آپ یوں اٹھ کے چل دیتے تھے جیسے ہم کو جانتے ہی نہیں. جہاں اللہ کی بات پوری کرنے کا وقت آئے وہاں کوئی دنیا کا رشتہ انسان کو روک نہ پائے، رکاوٹ نہ بن پائے. اب اگر گھر والوں میں دل اتنا لگنے لگ گیا کہ نماز کے لیے جانے کا دل نہیں چاہتا تو یہ تو فتنہ بن گئے، یہ تو آزمائش بن گئی. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. بڑا نقصان کیا انہوں نے اپنا. کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دے اور پیسے سے وہ شہد خرید سکتا ہو، وہ شہد کے بجائے اس پیسے سے زہر خرید کر لے آئے تو پیسے کا قصور تو نہیں نا، پیسے کے غلط استعمال نے اس کو ہلاک کر دیا.
تو اولاد بری نہیں ہے، پیسہ برا نہیں ہے، اولاد کا اور پیسے کا غلط استعمال جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اپنی طرف سے انسان بھرپور کوشش کرے ان کو درست راستے پر لگانے کی، اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کو اللہ کا نافرمان بننے میں والدین مددگار بن جائیں، اور اولاد انسان کو زیادہ کمانے پر مجبور کرتی کہ زیادہ اچھا کھلائیں۔ یہ والدین کا جو رشتہ ہے اولاد سے، والدین تو چاہتے ہیں کہ ہم سے اچھا ہماری اولاد کھائے، ہم سے اچھا ہماری اولاد رہے، ہم سے زیادہ خوش ہماری اولاد رہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے نا، جبلت کے اندر چیز موجود ہے، کیا کریں اس کا، مجبور ہیں ہم اس کے ہاتھوں۔ لیکن اچھا کھلاتے کھلاتے کہیں ناجائز نہ کمانا شروع کر دیں نا، کہیں حرام نہ کمانے لگ جائیں، رشوت نہ حاصل کریں، کہیں سود نہ لینے لگ جائیں اولاد کو پڑھانے کے لیے، اولاد کو کھلانے کے لیے، یہ نہ کریں۔ اور اتنی اولاد سے محبت نہ کریں کہ نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے دل دکھے، یا اللہ کا بندہ بناتے ہوئے دل دکھے، یا اولاد کی رضا اتنی پیاری نہ ہو جائے کہ اللہ کی بات ہی ان کو نہ بتائیں کبھی، کہ نہیں اب کہیں گے تو بچے ناراض ہو جائیں گے کہ بس اماں آپ تو ہر وقت یہی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو اس ڈر سے کہیں اولاد کو انسان بتانا نہ چھوڑ دے، بتاتے رہیں حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پھر قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جو غافل ہو گیا، ان کے اندر الجھ کے رہ گیا، فرمائے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب آخر میں پرزور تاکید ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ رزقناکم کتنا لطیف ہے، اللہ ہی نے تو دیا ہے، تم ساتھ لے کر آئے تھے پیدائشی طور پہ، ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے تو کیا تمہارے پاس تھا بتاؤ؟ کون سی چیک بک تھی، کیا بینک بیلنس تھا، کیا لے کر آئے تھے؟ تن پر کپڑے تو تھے نہیں، محتاج ایسے تھے کہ خود دودھ بھی نہ پی سکتے تھے، اتنے محتاج تھے کہ بول بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یاد ہے اپنی محتاجی؟ ہمیں کیا یاد ہوگی؟ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اچھا میں بھی ایسی تھی، میرا بھی یہ حال تھا۔ تو اللہ ہی نے تو سارے انتظامات کرائے، اللہ ہی نے تو آج اتنا بڑا ہمیں کیا، اللہ ہی نے تو ہم کو پالا، اس نے کہاں کہاں سے ہمیں کھلایا، اس نے کیسے کیسے محبت کرنے والے رشتے ہمارے گرد جمع کر دیے، کیسے لوگوں نے ہمارا خیال کیا، لوگوں نے کیسے ہمیں سپورٹ کیا۔ اس کے فضل، اس کے کرم سے آج ہم اس قابل ہیں کہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، کچھ بول سکتے ہیں، کچھ علم ہمارے پاس ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کی۔ کتنا کرم میرے مالک کا، کتنا کرم ہے میرے رب کا میرے اوپر۔ تو جو کچھ اس نے تم کو دیا، اتنے خزانے تم پہ نچھاور کر دیے، سارا تو مانگ بھی نہیں رہا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے کام میں لگے رہو، 24 گھنٹے تم عبادت کرتے رہو، سارا وقت لگا دو، سارا پیسہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ تو فرما بھی نہیں رہا، ظالم نہیں ہے۔ اگر یہ تقاضا کرتا تو بھی ظلم نہ تھا۔ جتنا اس کا احسان ہے، اگر ہم ہر سانس سے بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے، ساری عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں تو کم ہے، یہ بھی ظلم نہ ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بدلے میں جنت بھی نہ رکھی ہوتی تو بھی کوئی ناانصافی نہ تھی۔ یہ تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، لیکن صرف منصف نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ رحمان بھی تو ہے نا، وہ مہربان بھی تو ہے، الودود بھی تو ہے، وہ انسانی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، وہ لطیف بھی تو ہے۔ تو اس نے تھوڑا سا مانگا ہے، بہت تھوڑا سا، 97.5% تمہارا، صرف 2.5% زکوٰۃ دے دو، سارا وقت تمہارا، تم ہنسو بولو، خاندان میں بیٹھو، باتیں کرو، نمازیں تو وقت پہ پڑھو، تم سب کا دل رکھو، لیکن تم اللہ کی حق تلفی تو مت کرو۔ بس اتنا سا تقاضا ہے، اتنا تھوڑا، اتنا تھوڑا۔ سچی بات ہے کہ اللہ نے ہم سے اتنا تھوڑا مانگا ہے، ذرہ مانگا ہے، ذرہ، تو وہ کیوں نہ انسان دے، اپنی خوش قسمتی سمجھ کے لگائے۔ تو فرمایا کرو، انفقو، خرچ کرو، اس سے پہلے، اس میں سے جو کہ ہم نے تم کو دیا ہے، کس سے پہلے؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے۔ موت آئے گی تب بھی تو چھوڑو گے نا اپنا مال، تب بھی تو اولاد کو چھوڑو گے نا۔ آج تو ہمیں لگتا ہے کہ میں نہیں ہوں گی تو میری اولاد کا بنے گا کیا، کیسے کھائیں گے، وہ تو کھانا نہیں کھاتے میرے بغیر، وہ تو خوش نہیں رہ سکتے میرے بغیر، میں نہیں ہوں گی تو میرے میاں کا کیا بنے گا۔ تو جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی تو یہ سب
زندہ ہوں گے نا، اللہ کرے، ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے جائیں، ہماری اولاد موجود ہو، اپنی اولاد کے سامنے ہم جائیں. کوئی نہیں چاہتا کہ میری اولاد میرے سامنے مرے. تو جب خود دنیا سے جائیں گے تب بھی تو چھوڑیں گے نا اولاد کو، یا نہیں؟ تو اتنا کیا دل لگانا اولاد کے اندر کہ ان کی خاطر جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر دیا؟ تب بھی تو یہ چیزیں چھڑوا لی جائیں گی. تو ذرا سی دیر کو چھوڑنا پڑ جائے اگر ان کو، تو کون سی قیامت ہے؟ تو موت یاد دلائی جا رہی ہے، جو ہمیشہ کی جدائی ہوگی دنیاوی طور پہ. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، تم لگاؤ، تم کھپاؤ اللہ کی راہ میں. جب موت آ جاتی ہے منافق کے پاس تو اس کا رویہ بتایا جا رہا ہے. یا قیامت کے دن کا ذکر ہے. قیامت کے دن جب وہ اپنی حماقت کے نتائج دیکھے گا بہت پچھتائے گا. فَيَقُولَ، تو کہے گا ربی، اے میرے رب. ربی میں دیکھا آپ نے، دنیا میں ایسی اپنائیت رکھتا نا اپنے رب سے، تو اپنے رب کی خاطر خرچ کرتا، اپنے رب کا نام لیتا، اپنے رب سے محبت کرتا، اپنائیت کرتا، اس کو رب بہت پیارا ہوتا. دنیا میں کوئی ربی ربی کہے تو اللہ کو کتنا پیار اس پر ہے، مجھے پکار رہا ہے اتنی اپنائیت سے. تو ہاتھ بھر بڑھے تو اللہ جو ہے اس کی طرف دوڑ کر آ جائے. بالشت بھر بڑھے تو اللہ ہاتھ بھر آئے. وہ چل کر اللہ کی طرف جائے تو اللہ دوڑ کے اس کی طرف آئے. دنیا میں تم پکار کے تو دیکھو، یا ربی کہہ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کتنا تم سے راضی ہوتا ہے. تو دنیا میں تو ایسا بے نیاز رہا اللہ سے، انڈیفرنٹ، ضرورت ہی نہیں اللہ کی، ایسا انڈیپینڈنٹ بنتا تھا، ایسا کانفیڈنٹ بنتا تھا، سیلف سفیشینٹ سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود کماتا ہوں، میں خود کھاتا ہوں، میں خود سوچتا ہوں. اب جب موت آئی اور جب قیامت کا دن آیا تو یہ سارا غرہ نکل گیا. اپنی محتاجی کا احساس ہوا، دنیا میں اپنی حماقت کا احساس ہوا. اب کہتا ہے ربی، اے میرے رب. تو مطلب ہی ہوا نا، یہ تو بہت ہی خود غرض ہوا. اللہ کو نہیں پسند ایسے مطلبی. اب اس کو اللہ کی قدر آئی کہ اچھا اللہ تو اتنا پاورفل، آل پاورفل، سارا اختیار اللہ کے پاس، سب اللہ کے پاس. سوچا اوفو، بڑی حماقت کی جو دنیا میں اللہ سے دوستی نہیں کی، بڑی حماقت کی جو اللہ کو دنیا میں اگنور کیا، بڑی حماقت کی جو دنیا میں اللہ کو نہ پکارا. اب یہ اپنا بھلا دیکھے گا، سوچے گا چلو اللہ سے دوستی کر لیتا ہوں. سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اب کہے گا ربی، اے میرے رب. اللہ کیوں سنے گا اس کی بات؟ کوئی وقت ہے اب اللہ کو پکارنے کا، کوئی وقت ہے اب اللہ سے دوستی کرنے کا؟ وہ تو گزر گیا. اب تو انجام سامنے کھڑا ہے، انجام سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے ربی. کوئی اس کو اب رب سے محبت نہیں ہے. تو کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی. فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، ساری جیبیں خالی کر دیتا، سارا بینک بیلنس تیری راہ میں دے دیتا، کچھ بھی نہ رکھتا. فاصدق، سب دے دیتا، دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا دیتا. ينفقون، خرچ کرتا، صبح شام خرچ کرتا، فی السراء والضراء، تنگی میں اور خوشحالی میں، ہر طرح خرچ کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یہ اس کی آرزویں، یہ تمنائیں ہوں گی، یہ تمنائیں، یہ آرزویں جو جہنم دیکھ کر اس کے دل میں جنم لیں گی. اگر آج جنم لے لیں تو بچ جائے، لیکن نہیں، اٹس ٹو لیٹ. فرمایا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز اللہ کسی نفس کو مؤخر نہیں کرے گا جب اس کا وقت آ جائے. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بس وقت آ گیا. مثال کے طور پہ ایگزامینیشن پیپر ہوتا ہے، 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، جو لکھنا ہے لکھ لو. جب 3 گھنٹے پورے ہو گئے، جب گھنٹی بج گئی، جب ایگزامنر نے کہہ دیا پینس ڈاؤن، ٹائم ختم، اب کوئی کہے کہ اب مجھے لکھنا ہے، 3 گھنٹے تو ضائع کر دیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا. اب جب ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو ایگزامنر سے درخواستیں کرتا ہے کہ پلیز مجھ کو آپ تھوڑا سا ٹائم اور دے دیجیے، اب میں پیپر شروع کروں گا، اب میں بہت ہی اچھا پیپر کروں گا. کوئی ملتا ہے ٹائم کسی کو؟ نہیں ملتا. یہی حال اس کا ہے. موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا وقت اور کیوں نہیں دے دیا، مجھے مہلت دے دے، اب میں عمل کروں گا. اللہ جانتا ہے کہ ہرگز نہیں کرے گا، جھوٹ بولتا ہے.
اگر محنت کرنی ہوتی تو آلریڈی کر چکا ہوتا. صرف اپنے انجام سے دوری حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. فرمایا نہیں، جب جس کا وقت آ جائے پھر وہ ٹل نہیں سکتا. اللہ تو خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، کیا کرتے ہو تم. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نفاق سے ہم کو نجات دے دے، نفاق سے ہم کو نجات دے دے، ہمیں مخلص مومن بنا دے اللہ تعالیٰ. اور جھوٹ سے اور خیانت سے اور دھوکہ دینے سے اور جھوٹے وعدوں سے اور جھوٹی قسموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.